جن لوگوں نے رسول کائنات کی غلامی کو اپنا محور بنایا نا، وہ اس دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ جن لوگوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حقیقی طور پر قبول کی تو دنیا اور مافیا میں وہ کیا ہے، وہ ممتاز ہو گیا۔ جس نے بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی کا حق ادا کیا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرخرو فرمایا۔ آج حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ واحد صحابی ہے جن کا ذکر بہت سارے صحابہ کرام ہے، جو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہیں، لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں صراحت طور پر آیا ہے۔ یعنی صحابہ تو بہت ہیں لیکن ان صحابہ کرام کا نام جو ہے نا وہ قرآن کریم فرقان حمید میں نہیں آیا۔ ہاں ضمیروں کے ذریعے سے مفسرین نے بتایا کہ یہ آیت فلاں صحابی کے لیے، لیکن نام ذکر کر کے جو ہے نا یہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے، یہ ان کا انعام آیا ہے بس۔ تو کیا ہے، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں، یعنی جب چھوٹے تھے ان کی ننیحال ماں سے جو ہے نا، ماں سے مل کر اپنے ننیحال کی طرف جا رہے تھے دور جاہلیت میں، تو وہاں پر کیا ہوا کہ اس قافلے کے اوپر لوگوں نے حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ کیا ننیحال کی طرف جا رہے تھے، اور یہ حسین و جمیل بڑے تھے، خوبصورت بہت تھے۔ تو جب ننیحال کی طرف جا رہے تھے قافلے پر حملہ ہوا تو بہت سارا ساز و سامان بھی کفاروں نے جو وہاں پر لٹیرے تھے لوٹا انہوں نے، لیکن کیا ہے یہ حسین و جمیل تھے تو اس کو بھی اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا نا تو یہاں پر لے کر گئے، مال وغیرہ کو اپنے استعمال میں لیا، تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کیا کیا، مکے میں جا کر بیچ دیا۔ پہلے جو لوگ کسی کو اٹھاتے تھے تو وہ غلام کے طور پر ہوتا تھا، اس کو بیچ دیتے تھے دوسرے لوگوں سے، تو اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے ان کو بیچ دیا۔ تو وہاں پر جیسے بیچا تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو حکیم بن حزام نے کیا کیا، حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ ابھی تک حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام سے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ حکیم بن حزام نے اپنی یہ پھوپھی لگتی تھی ان کی، تو ان کے لیے خرید لیا کہ یہ تحفہ میں ان کو پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کے لیے میں یہ غلام جو خرید کر لا رہا ہوں یہ اپنی پھوپھی جان کے لیے تحفہ ہے میری طرف سے۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام سے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حکیم بن حزام نے ان کو تحفہ دیا تھا، یہ تحفہ حضور علیہ السلام کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کو ایک غلام تحفہ ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، جمیل ہے، تو میری طرف سے کیا ہے آپ کو یہ غلام تحفہ ہے، آپ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی غلامی کے لیے کیا ہے قبول فرما لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے صدقے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی غلامی میں قبول و مقبول فرما دے۔ تو وہ قبول فرما لیا نا، تو اس ٹائم لوگ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یا ان کے دور کے جو ان کے لوگ پہچاننے والے تھے تو اس ٹائم وہ حج کرنے کے لیے آئے۔ جب حج کرنے کے لیے آئے دیکھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے ہی بچے ہیں جو غائب ہوئے تھے فلاں قافلے سے، قافلے والے لوٹ کر لے کر گئے تھے، وہ تو ہمارے ہی ہے۔ تو قافلے والوں نے جا کر ان کے والد اور ان کے چچا کو بتا دیا کہ جو آپ کا بیٹا، وہ گھر والے تو رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا بیٹا ملے، ہم ان کو گلے لگائیں، ہم ان کو پاس رکھ سکیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، چھوٹا بچہ چلا گیا ہے تو ماں باپ تڑپ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کو بتایا تو ان کے دل میں سہارا پیدا ہوا، امید کی کرن جاگی تو وہ ڈائریکٹ پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ تو کیا ہے مسافروں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، جو آپ کے پاس آتا ہے آپ ان کو جھولیاں بھر کر دیتے ہیں۔ آج میں یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں، یہ جو غلام ہے آپ کو بیچا گیا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ جتنی چاہیں اس کے بدلے ہم سے رقم لے لیں، پیسے لے لیں، فدیہ لے لیں، لیکن یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ مجھے دے دے۔
تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ بس یہی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زبردستی نہیں کروں گا، پیسہ مال وغیرہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر ہاں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر راضی ہے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تو تم ایسے ہی اس کو لے جاؤ، اور اگر وہ راضی نہیں ہے یہیں پر رہنا چاہتے ہیں تو میں ان پر ظلم نہیں کروں گا۔ تو بلایا گیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے ہی آئے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے زید بن حارثہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے، کیا تم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کے اور کہاں جا سکتا ہوں، مجھے تو لطف ہی ایسا اس در پہ آیا ہے، ایسا تو لطف آیا ہے، ایسی تو چاہت آئی ہے، ایسا تو مزہ آیا ہے کہ سارے رنگینیاں، سارے جو ہے نا اپنا گھر بار ماں باپ سب کچھ بھول گیا ہوں، آپ کی محبت میں ایسا تو مگن ہو گیا ہوں کہ آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا میں۔ بڑے حیران ہو گئے والدین، کہا کہ بیٹا یہ جو تم یہاں پر ہو غلام کی صورت میں ہو، غلام ہو اور غلامی کو آزادی پر ترجیح نہ دو، تم ہمارے ساتھ چلو گے تو آزاد ہو جاؤ گے، اور یہاں سے غلامی سے آزادی ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے، غلام ہو ابھی۔ تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ غلامی مجھے دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ کیا ہے یہ غلامی تو میرے حصے میں آئی ہے، میرے مقدر میں آئی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ماں کو ایسی غلامی عطا فرما دے۔ کیا ہے میرے لیے تو ایسی غلامی کئی آزادیوں سے بہتر ہے، میں یہ در چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیا ہے گر چاہتے ہو دو جہاں کی بھلائی تو گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا۔ کیا ہے گر چاہتے ہو دو جہاں کی بھلائی تو گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضور علیہ السلام کی یہ غلامی قبول کی نا، تو حضور علیہ السلام نے ان کا جواب سنا، ماں باپ کو کہا تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور ان کے والدین سے کہا کہ یہ اب غلام نہیں بلکہ کیا ہے یہ محمد عربی کا لخت جگر بن گیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا بیٹا بن گیا، میں نے اس کو اپنا خون مانا ہے، یہ ایسا مجھے محبوب ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا لخت جگر مان لیا، بیٹا مان لیا، اور جس کے نتیجہ یہ ہے اتنا تو بارگاہ رسالت میں قبول ہوا، اتنا تو بارگاہ رسالت میں قبول ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں نام کے ساتھ ذکر کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام قرآن میں نام، یہ صدیق اکبر قرآن میں نام کے طور پر ذکر نہیں کیا، ہاں ضمیروں کے ساتھ ذکر کیا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، یہ دونوں شیخین کا نام ضمیروں کے ساتھ تو یہ ذکر کیا ہے، لیکن نام کے ساتھ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے بس۔ وجہ کیا ہے یہ اسی لیے کہ حضور علیہ السلام کی غلامی قبول کر لی۔ تو اللہ رب العالمین جس نے حضور علیہ السلام کی غلامی قبول کر لی، جس نے حضور علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کیا اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کو قبول کر لیا، تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گیا، دنیا آخرت میں سرخرو ہو گیا۔